نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جماعت صحابہ کی شکل میں عطا فرمائی وہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ تمام صحابہ کرام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا عشق اور سچی محبت کرنے والے تھے۔ اس جماعت صحابہ میں ایک نام ہے حضرت خبیب بن عدی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا، جن کی شہادت کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو قبیلہ بنو عبدالقارہ کی طرف تبلیغ دین کے لیے روانہ فرمایا، اور ایک روایت میں آتا ہے قریش مکہ کی جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا، اور ان کا امیر حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا۔ ان 10 صحابہ میں سے 7 کے نام کتب حدیث میں ملتے ہیں۔ حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خالد بن بکیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معتب بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے امیر حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ قافلہ چل پڑا۔ راستے میں بنی حذیل کا ایک قبیلہ بنی لحیان آباد تھا۔ ان بدبختوں کو ان حضرات کے آمد کی اطلاع ہوئی تو ان کے تعاقب میں انہوں نے 100 تیر اندازوں کو روانہ فرمایا۔ راستے میں ان کو کھجور کی ایک گٹلی ملی۔ ایک کہنے لگا کہ یہ یثرب کی کھجور کی گٹلی لگتی ہے، اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے ان لوگوں نے اس مختصر اور عظیم جماعت صحابہ کو پا لیا۔ یہ حضرات پہاڑ کی ایک چوٹی پر چڑھ گئے۔ ان بدبختوں نے کہا کہ سرنڈر کر دو، نیچے اتر آؤ، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم آپ کو کچھ نہیں کہنے والے۔ صحابہ کرام نے اپنے امیر سے آنکھوں میں مشاورت کی کہ کیا کرنا چاہیے، جس پر امیر جماعت حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو کسی مشرک کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اور اتنے میں تیروں کی بارش شروع ہو گئی، جس سے حضرت عاصم بن ثابت انصاری اور دیگر 6 صحابہ شہید ہو گئے۔ 3 حضرات باقی بچ گئے، جن میں حضرت خبیب بن عدی، حضرت زید بن دسنہ اور حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے۔ ان حضرات کو کہا کہ آپ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم آپ سے عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ حضرات نیچے اتر آئے۔ اترتے ہی ان لوگوں نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں پہنا دیں، جس پر حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ آپ کی پہلی بدعہدی ہے، لہٰذا میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں، میں اپنے ساتھیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور حضرت عبداللہ بن طارق کو بھی شہید کر دیا گیا۔ 2 حضرات بچے، حضرت خبیب بن عدی اور حضرت زید بن دسنہ، اور ان دونوں حضرات کو مکہ کے بازار میں جا کر فروخت کر دیا گیا۔ حضرت خبیب بن عدی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بدری صحابی ہیں، جنہوں نے جنگ بدر لڑی ہے، اور انہوں نے جنگ بدر میں ایک نامور کافر حارث بن عامر بن نوفل کو قتل کیا تھا، اور آج مکہ کے بازار میں اسی حارث بن عامر کا بیٹا عقبہ بن حارث انہوں نے خریدا، اور خریدا اس لیے تاکہ میں اپنے باپ کا انتقام لے سکوں۔ وہ حرمت والے مہینے تھے کہ جن کے اندر قتل و قتال کرنا جائز نہیں تھا، تو انہوں نے انتظار کرنے کے لیے عقبہ بن حارث نے اپنے گھر میں قید رکھا۔
تو حضرت خبیب بن عدی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حارث بن عامر کی بیٹی کو کہا کہ مجھے پھانسی سے پہلے، قتل کرنے سے پہلے مجھے اطلاع ضرور دے دی جائے۔ اس نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو ضرور اطلاع دیں گے۔ جب پھانسی کا وقت آیا، منادی کرائی گئی اور کہا گیا کہ مقام تنعیم پر فلاں دن فلاں موقع پر فلاں وقت خبیب بن عدی کو پھانسی دی جائے گی۔ بہت بڑا ہجوم اکٹھا ہو گیا، تو حضرت خبیب بن عدی کو بتلایا گیا کہ آپ کو فلاں دن پھانسی ہو جائے گی۔ تو حضرت خبیب بن عدی نے صفائی کے لیے استرا منگوایا، تو حارث بن عامر کی بیٹی نے استرا دیا، ہاتھ میں استرا ہے، تو اس کا ایک چھوٹا سا بچہ وہ بھاگتا ہوا حضرت خبیب بن عدی کے پاس آ گیا اور آ کر گود میں بیٹھ گیا۔ ایک ہاتھ میں استرا تھا اور دوسری جانب چھوٹا سا بچہ تھا۔ جب ماں نے دیکھا تو کانپ اٹھی، خوف طاری ہو گیا، جسے دیکھ کر حضرت خبیب بن عدی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اتخشین ان اقتلہ ما کنت لیفعل ذلک، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں گا؟ اس بات سے تجھے خوف پیدا ہو رہا ہے؟ میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، ہمارے نبی کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ جس کا جرم نہیں ہم اس کو قتل نہیں کرتے، ہاں جس کا جرم ہوتا ہے اسے معاف نہیں کرتے۔ تو اس موقع پر اس کافرہ کی زبان پر اس قیدی کے لیے، اس صحابی رسول کے لیے بڑے عظیم جملے نکلے۔ وہ کہنے لگی، واللہ ما رأیت اسیرا قط خیرا من خبیب، اللہ کی قسم میں نے آج تک خبیب سے بہتر قیدی کوئی نہیں دیکھا۔ اور اس کے بعد حضرت خبیب بن عدی انصاری کی ایک کرامت کا بیان کیا اور فرمانے لگی، واللہ لقد وجدته یوما یأکل کتفا من عنب فی یدہ وانہ لموسک فی الحدید وما بمکۃ من ثمرہ۔ کہنے لگی اللہ کی قسم میں نے ایک دن بڑا عجیب ماجرا دیکھا کہ خبیب بن عدی کے پاس انگور کے گوشے ہیں اور وہ توڑ توڑ کے کھا رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور یہ وہ ایام ہیں، یہ وہ دن ہیں، وما بمکۃ من ثمرہ، مکہ کی دھرتی پر کہیں انگور نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ان دنوں میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خبیب بن عدی انگور کھا رہے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل کھلائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت خبیب بن عدی کو بے موسمہ پھل کھلایا۔ اور اس کے بعد جب پھانسی کے پھندے کی طرف لے کے جانے لگے تو فرمایا کہ مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو۔ انہوں نے اجازت دے دی تو جلدی جلدی میں پڑھی، اور پڑھ کے فرمانے لگے کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم میرے بارے میں یہ بدگمانی کرو گے کہ موت سے ڈر کر میں نے نماز کو لمبا کیا ہے، تو میں اور لمبا کر کے پڑھتا۔ اور اس کے بعد جو ہے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، اور ایک جم غفیر پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، تو راستے میں حضرت خبیب بن عدی نے ایک بد دعا کی، اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تبق منہم احدا، اے اللہ ان میں سے ایک ایک کو شمار کر لے، گن لے، ایک ایک کو قتل کر دے، ولا تبق منہم احدا، ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑ، تمام کو ختم فرما دے۔ اور اس کے بعد پھانسی کے پھندے کی طرف لے کر گئے، تو جب لے کر گئے اس جم غفیر میں ایک نوجوان وہ بھی تھا جس کا نام سعید بن عامر تھا، جو بعد میں مسلمان ہو گئے۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی رسول بنے، اور حضرت خبیب بن عدی کی شہادت حضرت سعید بن عامر کے ایمان کا سبب بن گئی، اور ایک ایک عضو کو کاٹا گیا۔ اور اس موقع پر پوچھا، اے خبیب کیا تو اس بات پہ راضی ہے کہ آج ہم تجھے رہا کر دیں اور تیری جگہ پہ تیرے نبی کو لے آئیں؟ تو حضرت خبیب بن عدی تڑپ گئے اور تڑپ کے کہا، مجھے تو یہ بات بھی پسند نہیں ہے کہ تم مجھے رہا کر دو اور میری رہائی کے بدلے میں میرے محبوب کے
تلووں میں ایک کانٹا چبھ جائے میں اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا ہوں۔ اور ایک ایک عضو کاٹا گیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ قبلہ سے اس کا رخ پھیر دیا جائے، تو وہاں پر ایک شعر پڑا، کہا کہ فلست ابال حین اقتل مسلما فی ای جنب کان للہ مسرعی وذلک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلب الممزعی، کہ بدبختو میں تو اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر رہا ہوں، میرے رب کو پتہ ہے میری شہادت میں اللہ کی رضا ہے، تو میرا رخ جس جانب بھی کرو گے میں اس جانب اپنے رب کو پاؤں گا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جس طرف میرا رخ کر دیں۔ تو لہذا ان کو شہید کر دیا گیا، اور کئی روز تک حضرت خبیب بن عدی کی لاش سولی پہ لٹکائی رکھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو جائے اور خبیب بن عدی کی لاش کو اتار کے آئے؟ تو حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں جاتا ہوں اور یہ کام میں کر کے آتا ہوں۔ رات کی تاریکی میں چھپ کر گئے اور پھانسی کے اس پھندے پر چڑھے جو کھجور کا ایک تنا تھا، اور جا کر اوپر سے رسی کاٹی، حضرت خبیب کی لاش مبارک نیچے گر گئی۔ جب خود نیچے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت خبیب بن عدی کا نام و نشان نہیں ہے۔ بے ساختہ زبان پہ آتا ہے کیا زمین نگل گئی؟ اس وقت سے حضرت خبیب کا یہ لقب ہے بلیع الارض، کہ یہ وہ خبیب ہے جس کو زمین نے نگل لیا، اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت خبیب جیسا ایمان نصیب فرمائے، حضرت خبیب جیسی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، عقیدت، الفت، تعلق، نسبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔